السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں گائز آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں بات کرنے والا ہوں کہ غزہ کے اندر جو ظلم و زیادتی اسرائیل کی طرف سے ہو رہا ہے وہ تو ہو ہی رہا ہے، لیکن اپنے انڈیا بھارت کے اندر جو میں دیکھ رہا ہوں یوٹیوب کے اوپر، فیس بک اور انسٹاگرام اور دیگر سوشل میڈیا ایپ جتنی بھی ہے اس کے اوپر، اور واٹس ایپ یونیورسٹی کے اندر آپ دیکھ ہی رہے ہیں، گروپس کے اندر اور دیگر جتنے بھی ایپ ہیں سب پر میں نظر دوڑایا تو ایک ہی بات مجھے نظر آئی کہ غزہ کے اندر تو ظلم ہو ہی رہا ہے، لیکن چندہ کا بھی ایک نیا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ چندہ کے سلسلے میں جہاں تک بات کروں کہ وہاں پر جو یونائٹڈ نیشن اور WHR اور جتنی بھی فاؤنڈیشن ہے وہاں پر پہنچانے والی مدد، وہ سب صحیح سے وہاں مدد نہیں پہنچا پا رہی ہے۔ تو یہ جو ایک طرح سے بھیکاری کہہ لیجئے ان کو، اور جتنے بھی غزہ کے اوپر جتنے بھی چندہ مانگنے والے ہیں، کیا وہاں تک مدد پہنچا سکتے ہیں؟ تو آپ سوشل میڈیا کے اوپر یہ جو ہے نا، آپ کس طرح سے بھروسہ اگر کسی کو کر کے چندہ دیتے ہیں تو ہوشیاری سے دیجیے گا۔ میرا کہنے کا مقصد ایک ہی ہے کہ وہاں پر چندہ اگر آپ دینے جاتے ہیں تو ہوشیاری سے دیجیے گا۔ کیوں؟ اگر کسی کے اوپر آپ سب سے زیادہ بھروسہ کرتے ہیں تبھی آپ چندہ دیجیے گا، ورنہ اپنے پیسے کو یوں ہی برباد مت کیجیے گا، کیونکہ یہ وقت بہت نازک ہے اور آپ کو ہوشیاری سے کام لینا چاہیے۔ اگر آپ کو چندہ دینا ہے تو میں سب سے اچھا راستہ آپ کو بتا دوں کہ فلسطین کی ایمبیسی دلی کے اندر ہے۔ اگر آپ موٹا رقم اگر دینا چاہتے ہیں تو فلسطین کی ایمبیسی ہے دلی کے اندر، آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں گوگل سے، کانٹیکٹ نمبر بھی نکال سکتے ہیں اور وہاں آپ جا بھی سکتے ہیں، اور آسانی سے جو 10-20 لاکھ یا جتنا بھی آپ دینا چاہتے ہیں بآسانی وہاں مدد کر کے۔ اور یہ بھی میں کہہ دوں کہ فلسطین اور غزہ، فلسطین کی سرکار الگ ہے اور غزہ کی سرکار الگ ہے، تو آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ فلسطین الگ راجیہ ہے اور یہ غزہ جو ہے الگ ہے، تو دونوں کی سرکار الگ الگ ہے۔ اس لیے وہ بھی سرکار اگر وہاں تک پہنچا سکتی ہے تو وہ اللہ جانے اور آپ جانے، کیونکہ آپ اگر پیسہ دے رہے ہیں تو وہ شخص وہاں تک پہنچا دیتا ہے تو آپ کا ثواب وہاں ملنے کے بعد پہنچ جائے گا۔ لیکن اگر آپ کو اعتماد ہوتا ہے کہ فلسطین کی ایمبیسی وہاں تک پیسہ پہنچا دے گی تو آپ وہاں تک جا کر کے دے سکتے ہیں، لیکن میں سجیسٹ کروں گا کہ آپ جہاں بھی پیسہ دیں اچھی طرح سے جانچ پڑتال صحیح سے کر لیں، تبھی پیسہ دینے کی کوشش کیجیے گا، ورنہ اس بھیڑ میں اور اس لٹیر بازی میں نے بہت سارے انسٹاگرام پر، فیس بک پر اور دیگر جتنے بھی سوشل میڈیا ایپ ہے، اگر کانٹیکٹ کیا ان لوگوں سے، بتایا، پوچھا کہ آپ کس طرح سے وہاں پیسہ پہنچائیے گا مجھے ذرا بتائیے، تو بس انہوں نے گھما پھرا کے ایک ہی بات کہنے کی کوشش کی کہ ہم تو وہاں پیسہ پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے۔ اب بتائیے کہ پوری کوشش کس طرح سے کریں گے؟ وہاں کا ویزا بھی ابھی نہیں مل رہا ہے، وہاں فلائٹ سے بھی نہیں جا سکتے ہیں، آپ وہاں راشن پانی بھی نہیں بانٹ سکتے ہیں، تو کس طرح سے آپ پیسہ پہنچائیے گا؟ بھلا بتلائیے، ایک آدمی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور دوسرا ظلم یہاں پیسہ وصول کر کے ان کے نام سے لوگ کروڑ پتی بن رہے ہیں۔ تو اس لیے آپ کو ساودھان رہنے کی ضرورت ہے اور آپ کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اپنے پیسے کو یوں ہی برباد مت کیجیے گا۔ ہمارے کچھ مسلم بھائی بھی اس میں ملوث ہے اور ہمارے غیر قوم بھی، ہمارے غیر بھائی بھی، ہندی بھائی بھی کچھ جو ہے چندہ وصولی کر رہے ہیں۔ ان سب سے نویدن کروں گا کہ ایسا کام مت کیجیے جس سے کسی کی آنچل کو ٹھیس پہنچے۔ آپ جو ہے پیسہ وصولی ہی کرنا ہے تو چندہ کر کے آپ خود کھا سکتے ہیں، لیکن اس کے نام پر خود آپ چندہ کر کے مت کھائیے، یہ بہت بڑا ایک طرح سے ان کے اوپر ظلم ہوگا اور ان کی بد دعائیں لگے گی۔ اس لیے میں آپ سب سے سجیسٹ کروں گا کہ اپنے پیسے کو یوں ہی برباد نہ کیجیے۔ اگر آپ کو یقین ہے کسی کے اوپر کہ وہ شخص وہاں پیسہ پہنچا سکتا ہے تو آپ جو ہے ان کو دیجیے پیسہ، میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ سوشل میڈیا جو ہے دھوکے بازوں کا ایک دھوکہ باز ہے، یہاں پر بہت سارے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اس لیے آپ کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ تھی چھوٹی سی انفارمیشن، پھر ملتے ہیں آپ کو اگلے ایپیسوڈ میں۔ تھینک یو فار دا واچنگ ویڈیو۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ تھینک یو۔